السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تھوڑے لوگوں نے جواب سلام کیا جائے تو سب کو جواب دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام جب سیکھنے کی چیزیں سیکھا کیجیے۔ پھر سے میں سلام کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز تو سیکھ لی آپ نے، ایک چیز بھی سیکھ لی تو بہت کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا ہے۔ دو تین مسئلے پہلے میں سکھا دیتا ہوں، پھر تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن جب مسجد آنے لگیے تو اس کا اہتمام کیا کیجیے کہ خوشبو لگا کر آئے، عطر لگا کر آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ، خوشبو لگا کر جمعہ کے دن اچھا کپڑا پہن کر مسجد آنا چاہیے۔ دوسری بات، مسجد جمعہ کے دن جلدی آنا چاہیے۔ جمعہ کے دن مسجد جلدی آنا چاہیے۔ جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دیر کر کے آنے سے ثواب کم ہوتا ہے، اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ دفتر بند کر دیتے ہیں، لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے دن نماز کے لیے جلد از جلد آیا کیجیے۔ دو مسئلے۔ تیسری بات، امام سے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، قریب بیٹھنا چاہیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، قریب بیٹھنا چاہیے۔ قریب بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر سے آئیے اور سب کو کرام کے پھر آگے چلے آئے، نہیں تو اس پہ عمل شروع کر دیجیے گا آپ لوگ۔ گاؤں کے لوگ ہیں آدھا ہی مسئلہ یاد کرتے ہیں، سن لیں گے کہ ہاں امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، دیر سے آئیں گے پھر سب کے گردن پھلان کے آگے پہنچ جائیں گے، اور ایک آدھ جگہ کے بزرگ اگر بیٹھے ہوئے ہوں گے مجمے میں تو وہ ٹانگ پکڑ دیں گے آپ۔ یہ ٹھیک نہیں، جلدی آئیے اور امام کے قریب بیٹھیے۔ کتنے مسئلے ہوئے؟ تین۔ خوشبو لگا کر آئیے، جلدی آئیے، امام صاحب کے قریب بیٹھیے۔ چوتھی بات، جب امام صاحب خطبے کے لیے آ جائیں تو پھر کوئی نماز نہ پڑھیے اور کوئی بات نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک جملہ بھی امام جب ممبر پہ آ گیا تو پھر ایک جملہ بھی مت کہے، یہاں تک کہ اگر بازو میں کوئی لا یعنی فضول کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا بھی منع ہے۔ آپ اپنا کام امام کی طرف متوجہ رہیے، ایک بھی لفظ زبان سے نہ نکلے، اور کوئی ذکر نہیں، کوئی تسبیح نہیں۔ اور جب امام صاحب خطبے میں وہ آیت پڑھتے ہیں نا جس پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس پہ درود پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں تو پڑھیے بھی۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعترتہ بعدد کل معلوم، درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب خطبے میں آیت پڑھی جائے تب درود نہیں پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ امام جب آ گیا تو ذکر منع ہے، بات چیت بھی منع ہے۔ تو جب خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے گی اس وقت کیسے پڑھیں گے؟ درود شریف زبان سے نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ دل سے پڑھیں گے۔ 5 مسئلے سکھائیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے۔ اب ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی دین کی بات بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا بتاؤ، ثواب کون کون کمانا چاہتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ ماشاءاللہ، علیف بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے ثواب تو سب چاہتے ہیں نا۔ اچھا، ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ عمل تھوڑا ہو اور ثواب زیادہ ملے، سوچتے ہیں کہ محنت کم پڑے اور
ثواب زیادہ ملے. جیسے کھیتی میں ہل کم چلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فصل زیادہ اچھی ہو گئی، دانا بھی الٹا سیدھا ڈالا اور سوچتے ہیں کہ کھیتی بہترین تیار ہے. بعض تو عقل مند ایسے ہیں کہ ڈالتے ہیں گیہوں کا بیج اور چاہتے ہیں کہ پپیتا ہوا ہے، تو یہ ٹھیک ٹھاک نہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی محنت پہ زیادہ ملے. کوئی حیرت کی بات؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہوں، انہوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے کہ جن پہ بہت نیکی ملتی ہے. ایک عمل سکھانا، اور اتنا چھوٹا ہے کہ ہر آدمی آسانی سے کر لے، اور ثواب اتنا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی طرف سے اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے. دھیان سے سننا، بات سمجھ میں آئے. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی طرف سے اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے. دنیا میں اس وقت 1.25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو اور تعداد بڑھ گئی. مگر مان لو 1.25 کروڑ، 1.25 کروڑ مسلمان ہیں. دنیا کا ہر چھٹا آدمی مسلمان ہے. یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو اگر ایک لائن میں کھڑا کرو گے تو ہر چھٹا آدمی مسلمان نکلے. اتنے مسلمان پوری دنیا میں 1.25 کروڑ. اب اگر ہم سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے اور ہر مسلمان کی طرف سے ایک نیکی ملے گی، تو کتنی نیکی ملے گی؟ 1.25 کروڑ نیکی ملے گی. تو اس کی دعا سکھاتا ہوں کہ کیسے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی ہے. حضور نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ دعا کتنی چھوٹی ہے، اس کو سب لوگ یاد کر لیجیے. ایک بار اس کو پڑھیں گے تو اللہ 1.25 کروڑ نیکی عطا کرے گا. ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے. اب سب اس کو میرے ساتھ دہراؤ، 7 دفعہ پڑھاؤں گا، سب لوگ یاد کریں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 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 یاد ہوئی؟ اس کو کس کو یاد نہیں بتاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگلے جمعہ تک سب یاد کر لینا. میں مفتی صاحب آپ کی ذمہ داری سب کو یاد کروں. ایک خود بھی ایسا نہ ہو جس کو یاد نہ رہے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز پڑھا کے ایک دفعہ پڑھنے کو معمول بناؤ. ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ، اور یاد کر لینا. جمعہ بعد بھی ذرا یہاں پہ 2-4-10 دفعہ پڑھوا دینا انشاءاللہ. اس کو یاد کرنا. اب ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. حدیث میں ہے کہ جو اس دعا کو 27 مرتبہ پڑھے گا، جو اس دعا کو 27 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ اس کی دعا قبول ہو. روزانہ 27 دفعہ جو اس دعا کو پڑھے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے گا کہ اس کی دعا قبول ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو؟ ہے کوئی اس مجمع میں میرے گاؤں میں ہے کوئی کہ جس کو یہ چاہت ہو کہ میری دعا قبول ہو؟ سب تو چاہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہو، تو اس کو 27 دفعہ روز پڑھا کرو، اللہ دعا قبول فرمائے۔ کتنی دفعہ؟ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور کوئی ایک نماز کے بعد 27 دفعہ پڑھ لیا، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسا بنا دے کہ میری دعا قبول ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ مسئلے بھی سیکھ لیے، دعا بھی سیکھ، اور دعا یاد کرنا، یہ نہیں کہ بس 2-4-10 دفعہ پڑھ لی اور چھٹی ہو گئی، سب کو یاد رہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو میرے آنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ آپ نے کچھ یاد نہیں کیا، خالص تقریر سن لی تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ سب گاؤں کے لوگ ہیں، اور عام طریقے پر گاؤں کے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ باتوں کو اسی وقت سمجھ پاتے ہیں جب آسان کر کے باتوں کو سمجھایا جائے۔ اگر اونچے اونچے الفاظ بولے جائیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دین کی کچھ باتیں بہت آسان زبان میں سمجھاؤں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو مجھ سے پوچھ لیجیے، تو پھر سے سمجھا دوں گا۔ میرے بھائیوں، اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسلام کی نعمت دی، اب ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہیں، اور مرتے مرتے اللہ کا نام لے کر دنیا سے جائیں۔ اب جو ایمان اللہ نے دیا ہے اور اس کو زندگی کی آخری سانس تک بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر اس نے زندگی گزاری ہوگی گناہ میں، غلط کام میں، برائی میں، تو موت کے وقت وہی برائی، وہی گناہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے، اللہ کا نام نہیں نکلے۔ اور اگر نماز میں، ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اچھے کام میں اس نے زندگی گزاری ہے، تو آخری وقت میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، ان کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہ انسان فرشتوں کو دیکھے گا، اللہ کے ہاں جانے کی خوشی اس پر آئے گی، اور وہ اللہ کو پکارتا ہوا دنیا سے چلا جائے، اللہ کا نام لیتا لیتا دنیا سے چلا جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کو اچھا بنانا ہوگا۔ اگر زندگی اچھی نہیں بنائیں گے تو مرتے وقت کلمہ منہ پر نہیں آئے گا، زبان پر نہیں آئے گا۔ انسان کو ہر چھوٹے بڑے غلط کام سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، برے کام ہم سے ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ سے پاک ہوں، پاک ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ باقی ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں اور غلطیوں کے معاف ہونے کا اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ اللہ کے سامنے آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو معاف کر دے، آئندہ میں غلطی سے بچوں گا۔ اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے گا، گناہ کو مٹا دے گا۔
حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب انسان اللہ کے آگے آ کر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف بھی کرتا ہے، اور نام اعمال میں گناہ لکھا گیا نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور لکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں بتاؤ؟ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہ گناہ لکھ دیتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ایسی رحمت اتارتا ہے کہ اس گناہ کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ نام اعمال سے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور وہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ لکھا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے وہاں سے بھی مٹا دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن بندے کے گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو۔ قیامت کے دن بندے کے گناہ کا کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا اور کون ہو؟ ہمارے اللہ سے زیادہ اور کون ہوگا جو توبہ قبول کرے، معاف کرے، انسانوں کو موقع دے؟ اور کرو، اللہ نے ہمارے لیے راستہ رکھا کہ بندے اگر تجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہے جو معاف کرنے کے لیے ہے۔ قرآن میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، یہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہ کو مٹا سکے۔ ساری دنیا اگر مل کر کسی ایک انسان کی غلطی کو مٹانا چاہے، کسی ایک انسان کے گناہ کو مٹانا چاہے، نہیں مٹا سکتے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو معاف کرنے والی ذات صرف اللہ۔ گناہ معاف کرے گا تو صرف اللہ معاف کرے گا۔ میں کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا، آپ کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتے۔ اگر کسی انسان کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے، پانی سے دھلو کے صاف ہو جائے گی، پانی سے دھلو کے ناپاکی مٹ گئی، کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن کوئی انسان اگر گناہ کرے اور 7 سمندر کے پانی سے بھی اپنے آپ کو غسل دے دے تب بھی اس کے گناہ کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے آگے آ کر وہ ٹپ کر آنسو بہائے گا تو یہ آنسو اس کے گناہ کی ناپاکی کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس کی توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم سے غلطی ہو جائے تو تم معافی مانگو، ہم گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا پھر اور گناہ ہو گیا پھر اور گناہ ہو گیا، گناہ ہی میں لگے ہوئے۔ اگر گناہ میں اسی طرح انسان لٹپٹ رہے گا، موت کے وقت پھر وہی گناہ اس کے سامنے آ جائے گا اور زبان بند ہو جائے گا، کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا۔ ایک آدمی تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی شراب پلاتا تھا، اور اسی میں زندگی گزری۔ جب موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا، گھر کے لوگوں نے کہ آخری وقت ہے، سانس نکل رہی ہے، کلمہ پڑھو، اللہ کا نام لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ چونکہ وہ گناہ اس کا شراب کا سامنے آ گیا، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ لا شراب مجھ کو بھی پلا تو بھی پی، شراب تو بھی پی مجھ کو بھی پینا۔ یہ جملہ اس کے زبان سے نکلتا رہا اور آخر وقت تک یہی جملہ دہراتا رہا اور اسی پر مرا۔ سوچو کیسا برا انجام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرابی تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو شراب کی لت لگی ہوئی، گاؤں دیہات میں بھی یہ شراب کی نحوست گھس گئی، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، اپنے پیشانی کا پسینہ پیر تک پہنچاتے ہیں، اتنی محنت کی روزی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس محنت کی روزی کو نشے میں لگا رہے، شراب میں لگا رہے، جوئے میں لگا رہے۔ یہ بہت ہی نافرمانی کے کام ہیں، گندے کام۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو یاد رکھو کہ شراب اور جوا یہ سب ناپاک کام ہے، شیطان کے کام۔ جب انسان نشہ کرے گا وہ زنا بھی کرے گا، جب انسان نشہ کرے گا لوگوں پہ ہاتھ اٹھائے گا، جب انسان نشہ کرے گا لوگوں کو قتل کر دے گا۔ پرانے زمانے میں ایک عبادت کرنے والا انسان تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ ایک بری عورت اس کے پیچھے رہتی، بری عورت تھی، گناہ کرنے کی عادت اس کو تھی اور وہ اس عبادت کرنے والے کے پیچھے رہتی۔ ایک موقع پر اس نے اس عبادت کرنے والے کو اپنے گھر بلایا۔ یہ بیچارہ یہ سمجھ کے گیا کہ کوئی کام ہے اس نے بلایا ہے، وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر اور اندر اور اندر اس کو وہ عورت لے کر گئی اور دروازے بند کر۔ اب جب اندر پہنچ گیا اس نے کہا کہ کیا کام ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کوئی کام نہیں ہے، بدکاری کرنی ہے، برا کام کرنا ہے، زنا کرنا ہے۔ وہ بیچارہ عبادت کرنے والا تھا، وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا برا کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، میں ایسا برا کام نہیں کر سکتا۔ اور وہ بری عورت تھی، اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو میں بدنام کر دوں گا اور شور مچا دوں گی کہ تم نے برائی کا ارادہ کیا، اسی پہ الزام رکھا۔ اس کے بعد اس نے 3 بات کہی کہ دیکھو تم کو 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو تم کو بدکاری کرنی ہوگی، یا تو یہ شراب ہے یہ پینی ہوگی، یا یہ بچہ ہے اس کو قتل کرنا ہوگا۔ کوئی ناجائز حرام بچہ رہا ہوگا کہا کہ اس کو یا مار ڈالو، یا تو شراب پیو، یا تو بدکاری کرو۔ تو اس عبادت گزار نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، تو وہ سوچنے لگا کہ ان میں سے کم درجے کی برائی کون سی ہے کہ وہ میں کر لوں۔ سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بری بات ہے اور زنا کرنا بہت بری بات ہے۔ شراب اس نے سمجھا کہ شراب چھوٹی چیز ہے، شراب پی لیتا ہوں، یہ دونوں کام نہیں کروں گا، شراب پی لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں، میں قتل کروں گا نہ زنا کروں گا، میں شراب پی لیتا ہوں اور مجھ کو جانے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے شراب پیا، اس نے اور پلا دیا۔ جب شراب اس نے ایک پیالہ پیا، نشہ ہوا، اس نے اور پلا دیا، پھر اور پلا دیا۔ وہ نشے میں بالکل اس کی عقل زائل ہو گئی، عقل اس کی کام کرنا عقل نے چھوڑ دیا۔ جب نشہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان نہیں سمجھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب نشہ طاری ہو گیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا نشے کی وجہ سے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کو اس نے ذبح کر قتل کر دیا۔ گویا کہ صرف نشے کی عادت کی وجہ سے بدکاری بھی کی اور قتل بھی کیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شراب خرابیوں کی جڑ ہے، شراب برائیوں کی جڑ ہے، شراب بے حیائی کے کاموں کی بنیاد ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ ایمان والو شراب سے اور جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت برے کام ہے، یہ بہت بری چیز ہے، شیطانی عمل ہے۔ ہر گناہ سے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے۔ جو معافی مانگے گا اللہ اس کے قصور کو معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے مانگے۔ اگر روئے گا اللہ کے آگے آنسو بہائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا، سچا واقعہ۔ حضور نے بتایا کہ پرانے دور میں ایک انسان تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99۔ ایک کم 100 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک آدمی کو بھی کوئی قتل کر دے تو کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے 99 لوگوں کو مار ڈالا۔ اب 99 لوگوں کو مارنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے اتنے لوگوں کی جان لے لی، ان کے گھر والوں پہ ظلم کیا، مجھ کو اللہ کے آگے توبہ کرنی چاہیے۔ اب جب توبہ کا ارادہ ہوا تو وہ آیا ایک عبادت کرنے والے شخص کے پاس اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے
99 लोगों को मार डाला है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? वो बेचारा इबादत तो करता था जिससे इसने पूछा, मगर इल्म वाला नहीं था। इबादत करता था मगर इल्म वाला नहीं था। उसने ये कह दिया कि नहीं, तौबा नहीं कबूल होगी। 99 लोगों को मार के चलाया है, एक 100 लोगों को कहता है तौबा करूंगा तो कबूल होगी कि नहीं। इसको शर्म आनी चाहिए, इतने लोगों को तूने कत्ल कर दिया। एक नहीं था ना, अगर एक होता तो कहता कि नहीं, तेरे लिए रास्ता खुला है, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तुझको माफ करे। लेकिन उसको इल्म नहीं था। इसीलिए मसला हमेशा इल्म वालों से पूछा करो। गाँव वालों समझो, ये नहीं कि किसी को भी देख दिया कि लंबा कुर्ता पहना हुआ है, बच्चे लेके मेरी नमाज में ऐसा हो गया और रोजे में ऐसा हो गया, बता। वो जुब्बा कुब्बा तो पहने हुए, इल्म कुछ सही नहीं, वो आपको बता देगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, और मसला गलत बता दे। खुद भी गुमराह होगा, आपको भी गुमराह होगा। ये मत देखिए कि किसकी कितनी लंबी दाढ़ी है। बात लोग माशाअल्लाह ऐसे होते हैं कि दूर से देखिए तो पता चलता है शेखुल हदीस साहब चले आए, और मसला पूछिए तो उनके छोड़े में कुछ होता ही नहीं। एक हमारे बेचारे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, खान साहब हैं। वो बड़े ऊंचे हट्टे करते हैं, दाढ़ी भी उनकी लंबी सफ़ेद, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं बिल्कुल सफ़ेद, चेहरा भी उनका नूरानी। ज़िक्र करते हैं, नेक इंसान है तो चेहरा भी बड़ा नूरानी है। अब जो उनको देखता है वो समझता है कि ये तो बड़े आलिम हैं, बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा वो कहीं जनाजे में गए, लोगों ने देखा चारों तरफ तो सबसे बड़े बुजुर्ग तो वही नजर आए। तो लोग उनके पास चले गए, मसला पूछना था, समझा कि बहुत बड़े आलिम हैं। तो कहा कि हजरत ये मसला बता दें। अब वो कभी दाएं देखे कभी बाएं, इसलिए कि अलीफ का नाम आधा नहीं जानते। चेहरा शक्ल सूरत तो सब ठिकाने की है, लेकिन एक नहीं। तो दाएं देखे बाएं देखे कुछ समझ ही में ना। तो एक आदमी था जो उनका साथी, उसने देखा कि आज तो ये बड़ी मुसीबत में फंस गए और बड़ी इनकी बेइज्जती होने वाली है। तो उसने दरमियान का रास्ता निकाला, कहने लगा कि देखो अभी हजरत वुजू से नहीं है, बावुजू होंगे तो मसला बताएंगे, तो इसलिए अभी वुजू नहीं है इसलिए मसला नहीं बताएंगे। अभी बावुजू हो जाएंगे, तुम जाओ जरा मसला लिख के ले आओ, तो फिर ये हजरत मसला बताएंगे। कुछ लोगों की शक्ल सूरत बड़ी अच्छी होती है, कुर्ता पजामा भी बड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन ये उनको नहीं होता। ऐसे लोगों से मसला नहीं पूछना चाहिए। मसला हमेशा आलिम से पूछिए। मसला किससे पूछना चाहिए? आलिम से, मुफ्ती से, उनसे पूछो। और आलिम मुफ्ती की भी जिम्मेदारी है कि नहीं मालूम हो तो साफ बता दे कि अभी मुझको मालूम नहीं है, मैं किताब पढ़ के बताऊंगा। ये नहीं कि गलत मसला बता, बहुत बड़ी गलती की बात है। अगर नहीं मालूम है हमें कह देना चाहिए कि भाई हमें भी याद नहीं, हम किताब में देखेंगे तो फिर आपको बता देंगे। आलिमों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी को कोई गलत बात नहीं बतानी, गलत मसला नहीं बताना। खैर, मैं आपको किस्सा सुना रहा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया। हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी आया इबादत गुजार के पास, उसने कहा मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, मेरे लिए तौबा है? उसने कहा नहीं। और दो चार जुमले कहे होंगे कि बहुत बेशरम आदमी है, कातिल है, अभी है, वो है। अब वो तो था ही उससे वाला, कत्ल करने वाला। जब इसने दो चार जुमले कहे तो उसने भी सोचा होगा कि एक ही तो कम रह गया है, संजीवी पूरी कर लेनी चाहिए। वही 99 तो हो ही गए हैं ना, वो एक ही रह गया है। वो गुस्से में आ गया, उसने उसको भी कत्ल किया। जो इबादत गुजार था जिससे ये मसला पूछने गया था, जब उसने ये कहा कि तौबा नहीं कबूल होगी, उसने उसको भी मार डाला। अब कितने हो गए? 100 पूरे। इनसे मामूल हक की संजीवी मुकम्मल। अब इसको भी मार डाला। उसके बाद फिर गया एक आदमी के पास, वो आलिम रहे होंगे, उनसे जाके कहा कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, मैंने 99 लोगों को मारा था। फिर एक आदमी के पास गया मसला पूछने के लिए, उसने कहा कि तौबा का कोई रास्ता नहीं है, मैंने उसको भी कत्ल किया। पूरे 100। एक तो बेचारा वो इल्म वाला रहा भी होगा, और दूसरे ये सुन के कि वो मारा गया है, इसको भी इबरत हासिल हो गई हो कि अगर मैंने भी वही मसला बताया तो 101 हो जाएंगे।
تو اس نے کہا کہ نہیں، راستہ دروازہ تمہارے لیے توبہ کا کھلا ہوا ہے، راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ کتنے ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اب سنو، اس شخص نے اس کو راستہ بھی بتایا۔ راستہ کیا بتایا کہ دیکھو تم توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، لیکن تم جس بستی میں رہ رہے ہو وہ بستی برے لوگوں کی ہے، یہاں رہو گے تو تم برائی ہی کرو گے، تم یہ بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں جگہ ایک نیک انسانوں کی بستی ہے، وہاں جا کر تم زندگی گزارو، تب تم اپنی توبہ پر قائم رہو گے اور اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اس کے سمجھ میں بات آ گئی، یہ نکلا۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک اور بات سمجھ لو کہ برا ماحول انسان کو برا بناتا ہے، اچھا ماحول انسان کو اچھا بناتا ہے، بری دوستی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اچھی دوستی انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو سب ہمارے جوان ہیں یہ سیکھیں کہ کسی بھی برے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، کسی کو عادت ہو گٹکے کی، بدکاری کی، شراب کی، گالی دینے کی، ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ارشاد ہوا کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، اس لیے تم ہمیشہ دیکھ لیا کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ دوستی غلط لوگوں سے نہ کرو، برے لوگوں سے نہ کرو، ان کا ساتھ اختیار نہ کرو، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن کی زبان کڑوی، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو جو نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زہر ہے۔ آپ کے اندر بھی برائی آئے، آپ کے اندر بھی خامی پیدا ہو، آپ کے اندر بھی سرکشی کے جراثیم آ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو۔ جب اذان ہو تو آپ کا دوست یاد دلائے کہ چلو نماز پڑھنی ہو، آپ کا دوست ایسا ہو جو فجر کی نماز میں آپ کو مسجد میں تلاش کرے کہ آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اور اگر آپ غائب ہیں تو آپ سے کہے کہ آپ فجر میں کیوں نہیں آئے تھے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ نمازی لوگوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، اللہ کو یاد کرنے والوں سے، حق ادا کرنے والوں سے دوستی کرو، غلط لوگوں سے دوستی نہ کرو، برے ماحول میں نہ رہو، اللہ کے اچھے بندوں کا ساتھ اختیار کرو۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے بیعت ہو جاؤ، ان سے ذکر سیکھو، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو گے دین تمہارے اندر آئے گا، ان کے پاس بیٹھو گے اللہ کی یاد تمہارے اندر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف میں 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا کہا کہ اے پیغمبر ان کے پاس جا کر بیٹھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے بڑا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، جن سے زیادہ عظمت والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ مسلمانوں ہمیں تو اللہ کا ہزار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے جن سے افضل انسان دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں ان کا غلام بنایا جن کی غلامی فرشتوں کے لیے بھی باعث سعادت، باعث رشک ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو تمام پیغمبروں کے امام ہیں،
اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ما كان احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ارشاد ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور کے بعد اب کوئی حضور کی امت کے بعد اب کوئی امت نہیں پیدا ہوگی. اور اللہ نے جو قرآن ہمارے حضور پر اتارا، اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. اور اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں. اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، امت اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی. وہ جھوٹا انسان، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے. ہمارے آقا کے بعد اب تاج نبوت کسی کے سر پہ زیب نہیں دے سکتا. نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے. ان کی امت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں. لیکن حضور سے کہا گیا کہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھیے. حضور سے کہا جا رہا ہے. جب یہ آیت اتری، گاؤں کے لوگوں دھیان سے سنو، جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے. حضور کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا. آپ اپنے کمرے سے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے. مسجد میں ایک طرف چند صحابہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. حضور ان کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کیوں جمع ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرنے کے لیے. پوچھا اور کوئی مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد ہے کہ صرف اللہ کو یاد کرنا مقصد ہے؟ کہا نہیں، ہم صرف اللہ کی یاد کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے پاس بیٹھنے کا مجھ کو حکم دیا. اللہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے پاس مجھ کو بیٹھنے کا حکم دیا. آپ اور اچھے ماحول سے انسان اچھا بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بزرگان دین سب کا طریقہ یہ تھا کہ اچھے ماحول کو اختیار کیا جائے. برے ماحول میں انسان برا ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، بزرگوں سے بیٹھو، ان سے ذکر سیکھو. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے بزرگوں کا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نیا راستہ ایجاد کرنا تھا تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھایا جائے. جب آپ جائیں گے اللہ والوں کے پاس، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے ذکر سیکھیں گے، بیعت ہوں گے، ان کی نگاہ پڑے گی تو آپ کے دل کی دنیا بھی چمک دمک والی بنے، آپ کے دل کی دنیا بھی آباد ہو. اللہ والوں کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر آگے آپ کو وہ واقعہ پورا کروں گا. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے. ابراہیم ابن ادہم بڑے بزرگ تھے اللہ والے. وہ پہلے بادشاہ تھے. اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈالی اور وہ بادشاہ چھوڑ کر چلے گئے اور جنگلوں میں ویرانوں میں رہنے لگے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. اور یاد کرتے کرتے بہت اونچے مقام تک پہنچے. اب ایک دن وہ بستی کی طرف آئے، گزر رہے تھے. لوگ بہت ان کی عزت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. اللہ والوں سے تو سب محبت کرتے ہیں، تو ان سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے. وہ راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شرابی جوان وہ نشے میں پڑا ہوا، نشہ کیے ہوئے اور زمین پر گرا ہوا، اور زمین پر اس حالت میں پڑا ہوا ہے کہ تہ ہوئی ہے، الٹی ہوئی کپڑے اسے. جب آپ نے زیادہ نشہ تو الٹی ہونے لگی تو کپڑے خود کے آس پاس گھوم رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے کہ سب کی گنہگار سمجھ کے شرابی سمجھ کے چھوڑ دیا. ہمارے کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے لیے بندوں کے دل میں گناہ کی نفرت ہوتی ہے، گنہگار کی نفرت.
اب لوگ کیا کرتے ہیں گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے کہ اس کو تو نہیں، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیچارہ بڑا ہے، اس عادت کو نہیں مانا، وہ اللہ کے بہت اونچے بندے تھے، وہ قریب آ گئے، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کسی کپڑے سے اس کا سینہ صاف کیا اور جو سب ہوتا ہے دوسرے کی تھی اس کو صاف کرنے، پھر پانی کی ضرورت پڑی تو کہیں قریب سے جا کر پانی لے جاتا، وہ بے ہوش نشے میں بالکل مدہوش، وہ پانی لے کر آئے، پانی سے انہوں نے اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آیا تو اس کے قریب بیٹھ اور قریب بیٹھ کر اپنے دامن سے اس کو ہوا دے، اس کو ہوش آ جائے، اس کے قریب بیٹھ۔ آپ سوچیے اتنے بڑے ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ شرابی جوان کا چہرہ دھلا رہے ہیں، کپڑا صاف کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے دامن سے اس کو ہوا دے رہے ہیں، بیٹھ کر اپنے دامن سے ہوا دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شرابی جوان کو ہوش آیا، جب ہوش آیا اور نظر پڑی حضرت ابراہیم کے اعظم پر تو وہ ڈر گیا، یہ تو پہچانتا تھا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، اپنے قریب اس نے دیکھا تو تڑپ کر اٹھ گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک انسان ہے، میں تو شراب پیا تو میں کہا ہوں شراب پی کے یہاں پڑا ہوا ہوں، آپ کیوں چلے آئے، آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں گے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا، شرمندگی ہو گئی اس کو کہ میں اتنا شرابی ہوں، بدکار ہوں، گنہگار ہوں اور میرے سے آنے کے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ اور اپنے دامن سے مجھ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پھر جب اس کو اس کی نگاہ کپڑے پہ پڑی، چہرے پہ پڑی تو کہنے لگا کہ شاید میرا چہرہ بھی آپ کے ساتھ ہے، بھی آپ کے ساتھ ہے، حضرت آپ مجھ کو گنہگار مت کیجیے، آپ میرے پاس سے چلے جائیں، اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ جیسا آدمی میرے پاس آئے، میرا چہرہ صاف کرے، اور وہ بہت رونے لگا شرمندگی کی وجہ سے اور حضرت کی محبت دیکھ کر اس کو رونا رونے لگا، اس کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابراہیم کے اعظم کو بھی رونا آیا اور انہوں نے اس کو سینے سے لگا دیا، اس شرابی جوان کو سینے سے اور کہا بیٹا تو گنہگار ہے تو کیا ہوا، کبھی نہ کبھی اللہ تجھ کو توبہ کی توفیق دے گا، تو نیک بن جائے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بن جائے گا، سینے سے لگا تو ہی وہ بھی روتا ہے اور حضرت بھی روتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کا دل کیسا نرم کیسا صاف ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگا ہے، وہ بھی رو رہا ہے اور یہ بھی رو رہے ہیں، اور رونے کا سلسلہ جاری تھا، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا، حضرت ابراہیم کے اعظم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، بتایا گیا کہ او ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے لگا ہوا ہے ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر دیا، ہم نے اس کو اس زمانے کے بزرگوں میں اولیاء میں شامل کیا۔ حیران ہو گئے کہ ابھی تو اس نے پوری توبہ بھی نہیں کی ہے، کوئی اچھا عمل بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تھا آپ کو کون سی بات اس سے اچھی لگی تو آپ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یہ جواب سننا یہ آپ کو سنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ او ابراہیم تو نے ہماری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو ہم نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کیا، تو نے ہماری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، ہم نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کیا۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو جو ان کے پاس محبت سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی محبت، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھو، ان کے پاس جاؤ، اچھے ماحول میں رہو، درمیان میں کس سے جانا چاہتا کہ وہ جو تھا علی اس نے کہا کہ تم اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ علاقہ چھوڑ کر کچھ بستی میں جاؤ، وہ نیک انسانوں کی بستی، سننا ایک انسان اس بستی سے برے لوگوں کی بستی سے نکلا اچھے لوگوں کی بستی میں جانے کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، راستے میں پہنچا تھا کہ اس کی موت ہو گئی، آج ایک راستے میں پہنچا تھا کہ موت کا وقت آ گیا اور فرشتے اللہ کے آگے اور روح نکالنے والے فرشتے نے روح نکالی، وہ زمین پر گرا اور
موت کے وقت آخری وقت میں اس کے جسم کو جھٹکا لگا، خون نکالتے وقت انسان کے جسم کو جھٹکا لگا، تو جھٹکا لگا اور ایک بارش وہ آگے کی طرف بڑھ گئی، زمین پہ گرا ہوا تھا، وہ نکلتے وقت جھٹکا ہوا اور ایک بارش آگے بڑھ گئی اور انتقال۔ جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں بحث ہونے لگی، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں بحث ہو گئی۔ جو اچھے لوگوں کی روح لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے توبہ کی تھی اور نیک انسانوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ برے لوگوں کی روح لے جانے والے نہیں، اس نے 100 لوگوں کا کیا ہے اور ابھی توبہ اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، یہ تو جا رہا تھا اس بستی کی طرف، اگر پہنچ جاتا تو توبہ اس کی پوری نہیں تھی، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے، برا انسان۔ وہ فرشتے کہتے تھے نہیں، یہ کہتے تھے برا، دونوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں طرح کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ایسی اس بات سے کیا کیا جائے، اور اس کو لے کر آئے گا یا برا ہے، اللہ سے فیصلہ کروانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ زمین ناپنا، زمین ناپنا، اگر وہ پورے انسانوں کی بستی سے قریب ہے تو پورا انسان، اور اگر نیک انسانوں کی بستی سے قریب ہے اچھا انسان، اچھے فرشتے، اچھی روح لانے والے فرشتے وہ پورے کرائے۔ چنانچہ فرشتے آئے اور دونوں طرف سے زمین ناپی گئی تو بالکل بیچوں بیچ میں کیا ہوگا، بالکل بیچوں بیچ میں، ادھر برے انسانوں کی بستی، ادھر اچھے انسانوں کی بستی، اور بالکل بیچ میں موت آئی۔ لیکن جب مرتے وقت اس کو جھٹکا لگا تھا اور ایک بارش کو آگے بڑھا تھا، وہ نیک انسانوں کی بستی کی طرف ایک بارش آگے بڑھا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس کی توبہ قبول ہے، اچھی روح لانے والے فرشتے اس کی روح لیتے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ ایک انسان 100 لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم چاہے کتنی بڑی گنہگار کیوں نہ ہو، ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ نماز پڑھو، اچھے گن بولو، کسی کا کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو تکلیف مت دو، اور پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھو، مسلمان ہو، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، حلال روزی کماؤ، حلال کا کوئی ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں اپنی اولاد میں نہ جانے دو، روزانہ 15 منٹ کوئی وقت ایسا نکالو جس میں اللہ کی دعا کیا کرو، اللہ سے مانگو، اپنے مسائل اللہ، اور اس کی کوشش کرو کہ پوری بستی میں دین کا ماحول قائم ہو۔ بہت مشکل دور آ گیا، بہت مشکل کے اسکول پہ اگر مسلمانوں کو اب بھی سمجھ نہ آئی تو ان کے لیے اسکول پہ بہت بیماری لگا۔ ہمیں اسکول میں اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے، تو ہمیں اللہ کے دین پہ چلنا ہو، ایک اچھے عمل میں لگنا ہو، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی اور بڑے کاموں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب اس بات کا ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ بڑے کاموں میں لگیں گے اور ہر بری بات سے برے کام سے بچیں گے انشاءاللہ۔ نماز ابھی خطبہ نماز کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس بھی ہوگی، سب لوگ بیٹھ جانا، آپ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر دعا کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔